دیواریں ساری توڑ دی ہیں، یہ سارا یہاں پہ تہس نہس کر دیا ہے، اور یہ اب چاہتے ہیں اب یہ اسکول کو بھی توڑنا چاہتے ہیں، تو خدا را یہ پلیز نہ کریں۔ میں یہاں 10 سال سے ٹیچنگ کر رہی ہوں۔ LDA والوں نے ہمیں بتائے بغیر ہماری زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے وداؤٹ نوٹیفیکیشن ہماری دیوار توڑ دی ڈیورنگ اسکول، اور اس وقت ہم لوگوں کے بچے پڑھ رہے تھے اسکول میں اور ڈسٹرب ہو گئے، اور جس کی وجہ سے آج ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے احتجاج کرنے کے لیے کہ ہماری یہ زمین مت چھینی جائے۔ ساڈے بچیاں نوں سہولتاں ملیاں نے، سکول فری پڑھتے پے نے، سپارہ فری پڑھ لے نے، کوئی ساڈیاں یتیم بچیاں نے انہوں نے بیبی جی شادی کروا رہے ہیں، سانو ہر سہولت ملی ہوئی ہے۔ اسی 15-20 سال تو اتنے رہ رہے ہیں، انہاں لوگوں نے صبح صبح حملہ کیتا ہے کہ ساڈے بچے بھی پریشان ہیں، خود پریشان ہیں کہ چار دیواری گرا کے سانو بے پرد کر دیتا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اگر میری یادداشت مجھے دھوکہ نہ دے تو میں نے ابن ماجہ کے علاوہ اور کہیں یہ بات نہیں پڑھی، اور یہ اتنی اہم بات ہے کہ اس کے اوپر جتنا ذکر کیا جائے وہ کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو برابری خود کہی مرد اور عورت میں، وہ صرف تعلیم میں کہی۔ یہ جو حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تعلیم جو ہے وہ مرد اور عورت کو حاصل کرنی ہے، یہ بات الگ ہے کہ اس کو چین جانا ہے یا رشیا جانا ہے، لیکن یہ واحد ملک ہے، پاکستان واحد ملک ہے جو غریب ملک ہے، اور یہاں کاریں جو ہیں وہ بلیک ہو کے ملتی ہیں۔ یہ واحد ملک ہے جہاں تعلیم جو ہے وہ ترقی کے راستے میں حائل ہے۔ اللہ نے جب کہا نا کہ انسان جاہل پیدا ہوا ہے تو پھر اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے، کیونکہ میں نے کبھی کسی بکری کو گوشت کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اگر تعلیم ترقی میں حائل ہو سکتی ہے تو پھر مجھے یہ بات کہنے کی اجازت دیجئے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس جہالت کے پیش نظر انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں جنگل کے بادشاہ شیر جو ہیں وہ گھاس ہی کھایا کریں گے، کیونکہ یہ تعلیم اگر رکاوٹ ہے ترقی میں تو پھر اس ملک کے حاکموں پہ اور اس ملک کی ترقی پہ سوائے درود کے اور ان للہ کے اور کچھ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہاں پہ 42 گھر ہیں جو کہ بیوائیں اور ایسی خواتین رہتی جن کی کہانیاں بہت ہی دردناک ہیں، لیکن وہ بچے جو 350 ہیں جن میں سے 60 بچے جو ہیں خالصتاً، یہ طنزاً کہہ رہا ہوں، خالصتاً یتیم ہیں، یہ تمام لوگ کہاں جائیں گے؟ اور وہ لوگ جو یہ سڑک پہ سے گزریں گے، علماء اکرام سے پوچھنے کو جی چاہتا ہے کہ ان کو بھی اس کا اجر اور ثواب ملے گا کہ انہوں نے یتیموں کی الجنت ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ ہڑپ کر لی، اب یہ ثواب جو ہے وہ کس کس کو جائے گا؟ لیکن اس بات کو بڑھانے سے پہلے، مہمانوں سے تعارف سے پہلے، میں ایک چھوٹی سی درخواست آپ سے کروں کہ اس بات کو اپنے کانوں سے نہ سنیے گا، اس بات کو اپنے دل سے سنیے گا۔ کہانی میں پہلے ابتدا کرنے سے پہلے آپ کا تعارف اپنے مہمانوں سے کرا لوں۔ سب سے زیادہ اہم مہمان وہ بیوائیں عورتیں، وہ طالب علم اور وہ اساتذہ میرے ساتھ موجود ہیں، اور وہاں کی پرنسپل مسز اقبال، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، ہمیشہ کی طرح بہت شفقت کرتے ہیں۔ سید حبیب عرفانی صاحب، شاہ صاحب، بہت شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح اعجاز چودھری صاحب، بہت شکریہ، بہت وارم ویلکم آپ کو۔ آپ کا تزیہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک تعلیم کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر مجھے اجازت دے تو میں پہلے اس خاتون سے جو وہاں بیٹھی ہیں، میری پیاری بہن، جس مائک ذرا اپنے پاس کر لینا، مجھے بتانا کہ آپ کب سے رہ رہی ہیں یہاں پہ؟ مجھے 7 سال ہو گئے وہاں پہ رہتے ہوئے۔ اور کیوں رہ رہی ہیں آپ یہاں پہ؟ میرا میاں بیمار تھا تو میں وہاں پہ آ گئی، تو اس کا علاج وہیں پہ ہوا۔ ابھی کیا کرتے ہیں آپ کے شوہر؟ فوت ہو گئے 2 سال۔ اب آپ کے پاس کون رہتا ہے؟ میرے بچے اور میں وہاں پہ رہتے ہیں۔ آپ کی کفالت کون کر رہا ہے؟ بی بی جی کر رہے ہیں۔ پیسے ملتے ہیں محلے؟ مہینے کے پیسے بھی ملتے ہیں، جگہ بھی ملی ہے۔ یہ بی بی جی کون ہے؟ بی بی جی کیسرا الہی۔ اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو، بی بی جی جو ہے نا، جن کو بی بی جی کہہ رہے ہیں، یہ ادب سے کہہ رہے ہیں، یہ بی بی جی جو ہیں یہ شجاعت صاحب، چودھری شجاعت صاحب جو ہیں، یہ ان کی ہمشیرہ ہیں، یہ پرویز الہی صاحب کی زوجہ محترمہ ہیں، اور یہ وہ ادارہ چلا رہی ہیں، اور یہ اپنی ذاتی جیب سے چلا رہی ہیں، حکومت کے ٹیکسوں پہ یہ نہیں چل رہا۔ یہ ساتھ والی بی بی کو دینا ذرا۔ بیٹا آپ کا کیا نام؟ زرینہ بی بی۔ زرینہ، آپ کب سے ہیں یہاں پہ؟ یہ مجھے 15 سال ہو گئے جی یہاں پہ رہتے ہوئے۔ میرے والد کا علاج بی بی جی نے کروایا، اور میں طلاق شدہ ہوں۔ یہ میری ماں میرے ساتھ بیمار ہے، اس کا علاج بی بی کروا رہی ہیں، اور ساری ہمارے سہولتیں یہاں پہ۔ آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے؟ جی میرا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ آپ کو گھر ملا ہوا ہے یہاں پہ؟ ہاں جی، ہمیں گھر ملا ہوا، میرا بچہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی اسکول میں جس کو گرایا جائے گا سڑک بنانے کے لیے؟ جی سر۔
یہیں پہ پڑھ رہے ہیں. ہاں جی. اگر یہاں سے آپ کو نکال دیا جاتا ہے اور سڑک ماشاءاللہ یہاں پہ بن جاتی ہے. سر ہمارے لیے کوئی سہارا نہیں ہے. اگر ہمیں جان بھی دینی چاہے نا تو ہم لوگ یہاں پہ جان بھی اپنی دیں گے, کیونکہ ہم 15 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور اپنا گھر ہماری چھت یہی ہے. ہماری بیوی ہمارے لیے سب کچھ ہے, اور آج مجبوری کے لیے بیوی نے ہمیں باہر بلایا نہیں تھا. ہماری عزت وہاں پہ بہت محفوظ ہے, ہمیں کوئی وہاں پہ پریشانی نہیں ہے, کوئی ہمیں کچھ بھی نہیں ہے, اور ہمیں بیوی سب کچھ دیتی ہے. اور میں بڑے ادب سے یہ ہاتھ میرے بندے ہوئے دیکھے. پہلے میں حاکموں سے یہ عاجزی سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ نے سڑک بنا لی, بہت اچھا کام کیا, لیکن اطراف کی جو جگہ ہے اس کو بھی ہضم کرنے کا جو پروگرام LDA بنا رہی ہے اس کی کوئی بہت بڑی وجہ ہونی چاہیے, ورنہ بیوہ عورتوں کی چھت اور یتیم بچوں کا سکول لینے کے لیے یقین کیجئے, اور مدرسہ اور مسجد جو وہاں پہ ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں میں کر سکا, اس کو لینے کے لیے یقین کیجئے قارون کا خزانہ بھی کم ہے, اور فرعون کی طبیعت اور مزاج جو ہے نا وہ بھی شاید آپ کے سامنے مظلوم بن کے کھڑا ہو. میری ساتھ والی اس بہن کو دینا, یہ پنک میرے بیٹے, جی ان کو دیجئے. کتنی عمر ہے آپ کی اماں؟ ہاں جی سان 12-15 16 سال ہو گئے نے. اچھا, آپ کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ عمر تو پتر 18-19 سال ہو چلی ہے. نہیں سمجھ آ رہی. 80 سال کی 80-90 سال. کوئی اور سہارا نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں. بیٹا آپ یہ مائک پکڑنا, آپ یہ پکڑنا مائک. جی یہ مجھے بتاؤ آپ یہاں پہ کیوں رہ رہی ہیں؟ میرے ابو بیمار ہو گئے تھے, ان کو شوگر تھا. اچھا. میرے ابو کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی, تو بیبی نے میری ابو کا علاج کروایا, پھر وہ فوت ہو گئے. اب میری امی کو کینسر ہے, بریسٹ کینسر. انہیں میں 5 لاکھ روپیہ دیا علاج کے لیے, ان کا علاج کرا, آپریشن وغیرہ کروایا, اور ہر مہینے میں 10,000 روپے مہینہ دیتی ہیں گھر کے اخراجات کے لیے. ہاں جی. آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں؟ کوئی ذریعہ معاش نہیں. آپ کو کام کرتی ہیں؟ نہیں, میں کچھ نہیں کرتی ہوں, پیدائشی معذور ہوں. آپ معذور ہیں, کس طرف سے, کس طرح سے؟ بازو نہیں ہے آپ کا؟ ہاں جی, بازو نہیں ہے میرا. تو آپ بس گھر میں رہتی ہیں اور آپ جی امی کی دیکھ بھال. اگر یہ سہارا نہیں ہوگا آپ کو تو آپ کہاں جائیں گی؟ اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو ہمارے ساتھ. بیبی نے ہمیں سہارا دیا, گھر دیا, رہنے کے لیے رہائش دی, خرچہ دیتی ہیں ہر مہینے, تو ہم کہاں جائیں گے اب ایسا ہوگا تو؟ کچھ سوچا کہ کہاں جائیں گے؟ نہیں, اللہ نہ کرے ہمیں سوچنا پڑے. ہم تو پہلے بہت پریشان ہیں اس وجہ سے, جب سے دیواریں گرائی ہم بے پردہ ہو گئی ہیں. پہلے ہم بہت محفوظ تھے. بیبی نے ہمیں ہر سہولت دی ہے, ہر طرح کی سہولت دی ہے. بیمار ہوتے ہیں سارا علاج وہی کرواتی ہیں. اس میری ماں کو دینا. کیا نام آپ کا؟ جی خورشید رانی. خورشید رانی, آپ کب سے ہیں یہاں پہ؟ 18 سال ہو گئے جی. یہیں پر ہیں؟ جی. اسی جگہ پر؟ جی اسی جگہ پر. ایسی جگہ رہتی ہیں آپ؟ ہاں جی. آپ کیوں رہ رہی ہیں یہاں پہ؟ آپ کی کفالت کوئی اور بچہ نہیں؟ کمانے والا کوئی نہیں ہے. میرا میاں 9 سال ہو گئے فوت ہو گئے. بچے آپ کے 2 ہیں, ایک لڑکا ہے, ایک لڑکی. لڑکی کی شادی کر دی ہے, لڑکا ہے وہ بیمار رہتا ہے. وہ بیمار ہے؟ ہاں جی. اس کا علاج کرتے ہو؟ ہاں جی, بیوی کروا رہی ہے جی. میرے میاں کا بھی اس نے علاج کروایا, وہ فوت ہو گئے ہیں. 9 سال ہو گئے فوت ہوئے ہیں. آپ یہیں پہ رہ رہی ہیں؟ اب کوئی سہارا نہیں ہے. کوئی اور سہارا؟ ہاں جی, کوئی کوئی سہارا نہیں ہے جی میرا. کوئی نہیں ہے؟ نہیں جی. اس بہن کو دینا میری. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جب دیواریں گرا رہے تھے اور یہ شور شرابہ ہو رہا تھا جی, تو آپ کو اس وقت کیسا لگ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے تو گھر کے اندر لوگ آ گئے. بالکل جی, بہت ڈر لگ گیا سانو. سانو ایویں لگ گیا جی میں کوئی دہشت گرد آ گئے تو سانو لوٹنے لگے یا مارن لگے. جی اگے بچے چکتے پے نے, انہوں نے گردے دل کٹتے پے نے. دہشت گرد بھی آ گئے اور لوٹنے بھی لگ گئے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ کو غلط تو نہیں لگا؟ نہیں جی, وہ اس طرح نا ڈر لگ گیا نا, جی ہوں بچے پکڑے گئے نے, انہوں دے اکھاں گردے کالے نے. اساں آخیا ہو سکتا کوئی ساڈے بھی مارن والے آ گئے نے. سانو بہت خوف آیا ہے. مڑ کے یہ پتا چلا بھی LD والے آئے نے, تے اساں آخیا مہربانی کرو ساڈا نہ چھت نہ چھینو, اسی بے سہارا. میرا بچہ مزدور ہے, گردہ ہوندا ایک سکیا ہوا, لت بھی سکی. میرا کوئی سہارا نہیں. بیبی ہوری خرچہ دیندے نے, چھت دتی, چھوٹی جی دکان, میں اپنی سبزی چلا رہی. اپنی دکان چلاتی ہوں؟ جی بالکل. کیا بیچتی ہوں وہاں پہ؟ سبزی تھوڑی تھوڑی 2-2 4-4 کلو لے آتی ہوں, جندے چ شام دا اپنا ڈانگ ہی بنا لینی, 1-2 آنے لب جاندے نے. بیبی ہوری بھی خرچہ دے دیندے, چھت بھی ساڈے کول. بچہ مزدور ہے, کچھ نہیں کر رہے. سارے دیکھنے والے سب سوچ کے بتائیں کہ وہ عورتیں جو بیوہ ہیں, جو کوئی سہارا نہیں, جو بیوہ بھی ہیں, یتیم بھی ہیں, جن کا کوئی سہارا نہیں ہے, اور وہ سبزیاں بیچ کے اپنی زندگی کی شامیں جو ہیں وہ ٹھنڈی اور گرم کر رہی ہیں, گزار رہی ہیں. اگر ان کا سہارا LDA نہیں چھیننا تھا تو پھر کیا یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ مملکت, یہ ریاست جو ہے, یہ باپ کا کردار ادا کر رہی ہے, ماں کا کردار ادا کر رہی ہے, یا اس کا کردار کوئی ایسا ہے جس پہ سوچنے کے لیے مجھے اور آپ دونوں کو ضرورت ہے. یہ پیچھے ٹیچرز بیٹھی ہیں, ان کو مائک دیجیے گا. پیچھے بیٹا مائک دینا ان کو. آپ مائک لیجیے گا بیٹا. آپ کا نام بیٹا؟
میرا نام صبا حنیف. آپ کیا کرتی ہیں؟ میں الجنہ ٹرسٹ اسکول میں وائس پرنسپل ہوں. وائس پرنسپل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے یہ کہ جب یہاں پہ یہ سارا شور ہوا اور یہ رش ہوا اور لوگ آئے تو بچوں کو ایسا لگا کہ جیسے یہ پشاور میں جس طرح وہ اے پی ایس میں ہنگامہ ہوا تھا، دہشت گرد آ رہے تھے، کوئی ویسی صورتحال کریٹ ہو گئی. جی بالکل، کیونکہ اسکول چل رہا تھا، ہماری کلاسز ہو رہی تھیں ٹھیک جی اس وقت اچانک سے مشینری چلنے لگ گئی تو ڈیفینیٹلی بچے اندر تھے اور مشینری آ گئی. جی بالکل، اور وہ دیوار گرا دی انہوں نے، جس کی وجہ سے بچے کافی زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے اور وہ باہر بھاگنے لگے، چیخو پکار شروع ہو گئی، کیونکہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اچانک سے ایک اسکول چل رہا ہے، بچوں کو ہم تعلیم دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، ہم پاکستان تیار کر رہے ہیں ترقی کے لیے، تو انہوں نے اچانک سے وہ کر دیا. آخر میں جو میری بچی بیٹھی ہوئی ہے اس کو ذرا مائک پہنچانا. آخر میں بیٹی بیٹھی ہے. کیا نام بیٹا آپ کا؟ جی میرا نام علیزہ. اچھا مجھے بیٹی یہ بتاؤ کہ جب ہوا تھا اس وقت آپ کیا کر رہی تھیں؟ جی بریک ہوئی تھی. بریک ہوئی تھی. بریک میں آپ کھیل رہی تھیں؟ جی. یعنی کہ آپ باہر میدان میں تھیں؟ جی. اور میدان کے دوسری طرف جو تھی وہ دیوار تھی. جی. یہ دیوار کن چیزوں نے گرائی تھی؟ جی ہمیں یہ نہیں پتا، لیکن ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اس وجہ سے بچے بھاگنا شروع ہو گئے تھے. کہاں بھاگ کے گئے؟ باہر بھاگنا شروع ہو گئے تھے اور چیخیں مارنا شروع کر دی تھی انہوں نے. آپ کو ایسا لگا کہ کوئی مارنے آ گیا آپ کو؟ جی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیوار اس طرح گرائی تھی. آپ کو یہ شک لگا کہ جیسے دہشت گرد پشاور میں آئے ویسے جی یہاں پہ بچوں کو مارنے کے لیے آ گئے؟ جی. یہ خوف ابھی چلا گیا یا ہے؟ ابھی ہے. جی. میں واپس آتا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ہم نے سنا ہے، یہ مجھے نہیں پتا ہے سچ ہے کہ نہیں، لیکن یہ ایل ڈی اے سٹی اور رائیونڈ کو یہ سڑک نکلے گی، لیکن یہ یتیموں کی تعلیم کے اور بیواؤں کے سایوں کو ختم کرتے ہوئے یہاں سے گزرے گی. اگر یہ چیز شرعاً جائز ہے تو پھر ضرور کیجئے. اگر تعلیم حائل ہو سکتی ہے آپ کی ترقی میں تو تعلیم کو ختم کر دیں. لیکن میں ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا اس کا جواب کیا دینا ہے، کہ ایک طرف تو غریب جو ہیں وہ دانش اسکول میں جائیں اور ایک طرف غریب جو ہیں ان کی دیواریں توڑی جائیں، بیواؤں کے پردے خراب کیے جائیں، چار دیواری توڑی جائے اور پوچھنے والا اس حکومت میں کوئی نہ ہو. یہ مذاق ہے یا تاریخ کا حصہ ہے؟ اگر یہ تاریخ کا حصہ ہے تو خدا کی قسم یہ تمسخر جو ہے اس کو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ضرور بھگتیں گی. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس ملک میں ایک شخص جو دستخط کر لیتا ہے ہم اس کو پڑھا لکھا تصور کرتے ہیں. اجازت صاحب آپ کی طرف توجہ دلواتا ہوں. آپ کی بھی رائیولری ہے، آپ مخالف ہیں حکومت کے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ مخالف نہ ہوں تو اس ملک میں چین ہی لکھا جائے گا اور کچھ نہیں لکھا جا سکتا. میں بڑی سنجیدگی سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. میں نہیں جانتا شجاعت صاحب کون ہے، میں چودھری صاحب سے زندگی میں کبھی نہیں ملا. میں مونس کو نہیں جانتا کہ مونس کون ہے. مونس کی والدہ ہے، شجاعت صاحب کی یہ بہن ہے. یہ ایک چیریٹی چلا رہی ہیں. ظاہر ایک مذہبی ذہن ہوگا، میں ان سے بھی نہیں کبھی ملا، لیکن یہ کیا طریقہ ہے ایک مخالفت کا کہ آپ تعلیمی ادارے، یتیموں کے ادارے، آپ بیواؤں کے سر کے سہارے جو ہیں ان کو اس لیے قبضہ کر لیں کیونکہ وہ آپ کے سیاسی مخالف ہیں؟ یہ واقعی ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی گفتگو کم از کم وقفے سے پہلے سنی ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے. یعنی تصور نہیں انسان کر سکتا کہ اس ملک پاکستان کے اندر دن دہاڑے وہ بھی انسان ہوں گے جو اسکول کی دیوار کو گرا رہے ہوں گے اور صرف سڑک گزارنے کے لیے مسجد کو، مدرسے کو، 2 اسکولوں کو برباد کر رہے ہوں گے، اور ایک ایسی پناہ گاہ کو کہ جہاں پہ بے سہارا لوگ اور بے سہارا خواتین اور بچے معصوم یعنی وہاں پر شیلٹر لے کے اور پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو یعنی چودھری صاحب اس بات کو ایک اور نقطہ نظر سے دیکھیں. یہاں پہ 21 مرلے تھے یا 20 مرلے تقریباً زمین تھی جو حکومت نے ان سے مانگی. ان لوگوں نے وہ زمین دے دی، وہ سڑک بن گئی. اب یہ جو زمین لے رہے ہیں یہ اس کسی ضرورت کے لیے نہیں لے رہے، یہ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو یہ زمین اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک پلاٹ ہے جس میں کھدائی ہو رہی ہے اور وہاں پہ پتہ نہیں کوئی 100 منزلہ جو ہے وہ پلازا بنے گا. 2.5 ایکڑ لینا چاہتے ہیں جس میں کوئی ایل ڈی اے اپنے طور پہ تعمیرات کرنا چاہتا ہے. اصل میں بلال بھائی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو اس وقت حکمران ہے نا پنجاب میں اور مرکز میں یہ بات آپ سے پوری دیانتداری سے
اور واللہ العظیم یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ 1988 سے 90 کے درمیان ہے، انہوں نے جاتی عمرہ کے علاقے کے اندر شریف میڈیکل سٹی کے نام سے عام غریب لوگوں کی زمین ایکوائر کی. یہ مائنڈ سیٹ ہے. اور آج آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ 26-28 سال کے بعد ایک بنے بنائے شیلٹر کو اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اپنی خواہشوں کے غلام ہیں یہ. اس کے علاوہ انہوں نے اور کچھ نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ یہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ایل ڈی اے جو ہے اس میں انسان ہے؟ میں براہ راست مخاطب ہونا چاہتا ہوں اس انجینئر سے کہ جو وہاں پر گیا، اس کی ماں نہیں ہوگی، اس کی بہن نہیں ہوگی، اس کی بیٹی نہیں ہوگی، یا وہ کہاں ٹیسٹ ٹیوب میں آیا، قانون کی بھی دھجیاں اڑائیں، مطلب اور جو انسانیت چیخ رہی ہے وہ بھی ایک ایسا المناک واقعہ ہے کہ جتنی اس کی مذمت کی جائے کم. میں یہ جانتا ہوں کہ محترمہ کیسرا الہی صاحبہ، بالکل میں سیاست کی بات نہیں کرتا، آپ کو بھی پتہ ہے میرے خاندان کا، ان کے ساتھ ہمارے خاندان کے آنے جانے کے مراسم ہیں. جس طرح کی پاک باز وہ خاتون ہے، یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کوئی شرم و حیا نہیں ہے یعنی ہمارے اس وقت کے حکمرانوں کو کہ کیا ظلم وہ کر رہے ہیں. اور یہی ان کو لے کر بیٹھ جائے گی. میں آپ کو دنیا کے اندر بتاتا ہوں ایسے حکمرانوں کا انجام کیا ہوتا ہے. ویسے باتیں ہم کرتے ہیں، ہم یعنی ان کے منہ سے کئی دفعہ یہ سنا کہ جناب یہ خلفائے راشدین کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ فرات کے کنارے اگر یہ سکول گرانے گیا تو یہ ذمہ دار ہوں گے. اجاز صاحب اگر یہ سکول گرانے تھے تو پھر یہ سوال تو میرا بنتا ہے نا کہ پھر دانش سکول بنانے کی ضرورت کیا محسوس ہوگی. میں حضرت آپ کی طرف آتا ہوں، اگر آپ باہر کے ملکوں میں جائیں، ترقی یافتہ ملکوں میں جائیں، میں ترقی یافتہ بھی تنزن کہہ رہا ہوں، برطانیہ میں مثلا چلے، ان کی اگر ایک پرانی بلڈنگ ہے نا تو چاروں طرف میں وہ ماڈرن بلڈنگز بنانے کے لیے اس بلڈنگ کو اپنی ثقافت کی وجہ سے نہیں کرائیں گے. ہم اپنی مسجد کو، مدرسے کو اور یتیم اور بیوہ عورتوں کی چھتوں کو گرائیں. تو میرے خیال میں ممبر کو بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ حضور اگر سرکاری جگہ پہ کوئی قبضہ کر کے مسجد بنا لے تو اس کو تو آپ ہاتھ ڈالیں. آپ پرائیویٹ لوگوں کی جائیداد کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے بلڈنگیں بنانی ہیں، تو پھر معیار زندگی کیسے بنے گا؟ ممبر اس میں کیا کردار ادا کرے گا؟ سندر شریف یہاں سے 4 کلومیٹر دور ہے، یہاں پہ کوئی تو ایسا رنگ ہو جو کہ ہمیں نظر آئے ممبر کا. بلال صاحب، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایل ڈی اے سٹی بن رہی ہے، یہ نیب کو ذرا انکوائری کرنی چاہیے کہ یہ زمین کس طرح سے. اب آپ نے بات وہ کی ہے جو اس کائنات میں میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکتی. اور میں ایک بادشاہ وقت کا شعر کہ جب وہ معطوب ہوا کہ ظفر آدمی اس کو کیا جانیے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی. یہ اس نے اس وقت بات کی جب وہ معطوب تھا. ہمارے حکمران یہ اسی بادشاہت کے زمرے میں ہیں کہ جب خدا یاد نہیں ہوتا، اور خدا کا یاد نہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے، خود کو خدا کے درجے پر رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ان کے منہ سے نکلنے والا ہر حرف قانون کا درجہ رکھتا ہے. قانون سے زیادہ کہ اگر چند لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو جو عمل درآمد نہ کرنے والا ہے اس کو سیک کر دو، اس کو قتل کر دو، اس کو فارغ کر دو، اس کو ادھر ادھر کر دو. نہیں تو ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں نا، ہم کسی شہنشاہ کے غلام تو نہیں ہے نا. دیکھیے جمہوریت کس شے کا نام ہے؟ مطلب ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس ملک کے اندر کفر کا نظام لے آئیں، لیکن انصاف کا نظام تو لے کر آئیں نا. دیکھیے بات وہی ہے کہ مسئلہ ہم نے اسلام کے نام کے اوپر کفر کرنا شروع کیا اور بے انصافی شروع کی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بلال صاحب میں گزارش کرتا ہوں کہ 14 آدمی گولیاں لگتی ہیں، 20 زخمی ہوتے ہیں، اور حکمران یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا. میری گزارش سنیے گا، میری گزارش سنیے گا کہ حکمران کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، وزیر قانون کہتے ہیں میرا حکم نہیں ہے، فلاں کہتے ہیں میرا حکم نہیں ہے. ایک شخص کہ جس کو سزا دی جاتی ہے 14.5 سال کی، اس کے فیصلے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کا کرپشن میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس نے کوئی اپنے اثاثے زیادہ نہیں کیے، اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن الزام یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ وزیر تھا اس لیے. میں حامد سعید کاظمی صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اگر وہ وہاں یہ قانون یہاں پہ کیوں نہیں لگ سکتا؟ میرے تو دونوں ہی مسائل نہیں ہے جاز صاحب اور شاہ صاحب، میرے مسائل پتہ کیا؟ ان 12 میں سے ایک بچی کے میں گھر گیا ہوں، خدا کی قسم ان لوگوں کے پاس پانی پینے کے لیے گلاس گھر میں نہیں ہے. غربت کا یہ عالم ہے. اگر سرپرستی نہیں ہو سکتی تو پھر باپ اور ماں مارنے سے خدا کے واسطے پرہیز کریے. پرنسپل صاحب آپ سے عرض کر رہا ہوں میں، مجھے بتائیے کہ مشینری ابھی آپ کے اسکول کے باہر کھڑی ہے، دیوار گرا دی گئی ہے، یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ہندوستان کی فوج آ کے باہر کھڑی ہے
اور آپ کو نہیں پتا کہ حملہ جو ہے وہ کس وقت ہونا ہے, کیا ماحول ہے. اس وقت میں خود اس قدر سٹ پٹا گئی تھی, جبکہ یہ کالونی کی طرف سے چونکہ انہوں نے شروع کیا ہے, اسکول دوسرے بلاک میں تھا, جب یہ ادھر سے شروع آئے یہ عورتیں بیچاری گھبرا کے اس وقت ڈر کے چیخیں مارتی, یہ میری طرف دوڑی ہیں. بچوں کی بریک ہوئی تھی, بچے جو ہے ان کو دوڑتے شور کرتے دیکھے, ان کا پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا. سارے بچوں نے اپنی جگہ شور شروع کر دیا اور ان کو میں نے, اور یہ 350 بچہ ہے جی 350 بچہ تقریباً. تو یہ ہے کہ میں نے فوری طور پہ ٹیچرز کو کہا کہ آپ جلدی جلدی بچوں کو کنٹرول کریں, ان کو کلاس روموں کے اندر کریں. بچے چونکہ اس وقت گراؤنڈ میں نکلے ہوئے تھے, تھوڑے اندر تھے, کچھ ہائی کلاسز جو مڈل سیکشن کی تھیں 2-3 کلاسز ہو رہی تھیں, چھوٹے بچوں کو اس وقت اس قدر شور شرابہ ہو گیا کہ میں خود پریشان ہوں. وہ یوں ہی لگا, بچے باہر کھیل رہے ہیں, پھر وہ گرا رہا ہے. اس کے باوجود کیا بات ہے, بچے چیخ رہے تھے اور بچے یہ کہہ رہے تھے کہ دہشت گرد آ گئے, دہشت گرد آ گئے. میں نے ٹیچرز کو کہا بچوں کو حوصلہ دو, انہیں اندر لے کے جاؤ, اور میں خود باہر نکلی. میں وہاں گئی, میرے دونوں گارڈ تھے, وہاں جا کے جو دیکھا وہ اتنے لمحے میں دیوار ساری گرا کے زمین کی جو گراؤنڈ تھی اس کے اندر بھی گڑے. دیواریں کیوں گرا رہے ہیں؟ وہ بس کہ اس سے پہلے کہ ہم پہلے کوئی نوٹس وغیرہ نہیں, کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی, جبکہ انہوں نے مسجد کی سائڈ سے جگہ لی تھی تو اطلاع دی تھی. تو یہ کہ اس کے مطابق جو بھی کارروائی تھی ہمارے آفیسر نے کر دی, لیکن اس کے متعلق ہمیں کسی قسم کی نہیں. تو یہ گرا دیتے سارا, اگر یہ چلتے آتے آپ شور نہ کرتے تو معذور بھی وہ آگے تک بھی آ سکتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی تو یہ چند وہ لوگ آئے ہیں جو کہ چل پھر سکتے تھے, وہاں ایسے لوگ بھی ہیں, آپ وہاں جا کے دیکھیں, جو کہ ویل چیئرز پہ ہیں یا بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں. وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, اس کے ہسبینڈ کی ٹانگ گلی ہوئی ہے اس وقت, اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, وہ کچھ بہتر ہوئی ہے. پوچھا جا کے ان سے کہ کیوں کر رہے ہو؟ نہیں, میرے جانے سے پہلے وہ بندے جو تھے, خود جو مین بندے تھے وہ چلے گئے مشین. میں نے پھر نہیں پولیس کو انفارم نہیں کیا, میں نے اپنے آفس میں انفارم کیا کہ وہ کارروائی کرے گے. تو ادھر سے فوری طور سے پھر ہماری بی بی صاحب نے بندے بھیج دیے, انہوں نے آ کے پھر ساری بات چیت کی. میں تو اپنے بچوں کو پھر سنبھال کے وہاں بیٹھ گئی, لیکن یہ چیز تھی کہ یہ عورتیں ساری باہر نکلی, اور جب انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارا توڑنے لگے ہیں سارا کچھ, یہ توڑ رہے ہیں, پہلے ادھر مسجد توڑی تھی اب یہ توڑ دیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ 350 بچہ ہے, جن میں 60 بچے جو ہیں وہ پیورلی یتیم ہیں. یہاں پہ ایک بچے کا کتنا فیس آپ لے رہی ہیں؟ ایک بچے کی 100 روپیز فیس ہے, لیکن غریب بچے جو ہیں اور یتیم بچے جو ہیں فری ہیں, بالکل. اسکول جو ہے, میں اس کے متعلق تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اسکول ہمارا 2000 میں یہ کالونی قائم کی گئی, بیوہ عورتوں کو, غریب عورتوں کو لا کے وہاں رکھا گیا. 42 کوارٹر بنے ہوئے ہیں. پھر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ان کے بچوں کو پڑھایا جائے. اس وقت گاؤں میں کوئی اتنا بہتر اسکول بھی نہیں تھا, گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی اسکول موجود نہیں تھا. تو بی بی صاحبہ کا ایم یہ تھا کہ میں ایسے غریب بچے پڑھاؤں تاکہ یہ آگے جا کے اچھے بڑے بڑے آفیسر بڑھیں, تو ان لوگوں کو جو یتیم ہیں یہ نہ ہو کہ محرومی میں رہ جائیں. اسی بیس کے تحت انہوں نے اسکول شروع کیا. اسکول کو ہم نے پہلے چھوٹے لیول سے شروع کیا, اس وقت 8 تک اسکول چل رہا ہے. اسکول میں انگلش میڈیم کورس رکھا ہوا ہے, بچوں کو بڑا اچھا تعلیم دی جاتی ہے, ہر طرح کا ان کا سہولت کا خیال کیا جاتا ہے. بچوں کو یونیفارم ٹوٹل بچوں کو یونیفارم جو ہے نہیں دیا جاتا, جو مستحق بچے ہوتے ہیں, جو یتیم بچے ہیں, کتابیں ٹوٹل سب بچوں کو دی جاتی ہیں. بچوں کو جب وہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو ریفریشمنٹ بھی دیتے ہیں؟ جی بالکل, ان کو ریفریشمنٹ یعنی بریک ٹائم میں تو ہر دن تو نہیں ملتی, کبھی انہیں مہینے میں 2-3 دفعہ ریفریشمنٹ آتی ہے. بچوں کو باہر لے کر جاتے ہیں؟ جی بالکل, بچوں کو ہم ٹرپ پر لے کر جاتے ہیں, فری ٹرپ ہوتا ہے, جس میں ٹرپ میں ان کو ہم جلو پارک بھی لے کر گئے ہیں, سفاری پارک بھی لے کے گئے ہیں. کچھ گروپ میکڈونلڈ بھی بھیجتی ہیں کہ ان بچوں میں اچھا کانفیڈنس آئے. بچے میرے اسکول کے آئے ہوئے ہیں, آپ جا کے بھی وہاں بات کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان بچوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان کا کوئی گھر کا کرنے والا نہیں ہے یا ان کا کوئی دینے والا نہیں. پرنسپل صاحبہ, میں واپس آؤں گا نا وقفے سے, تو آپ سے پوچھوں گا کہ ایک استاد کی توقیر اس معاشرے میں کیا ہونی چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں. میں وقفے پہ جا رہا ہوں, لیکن میں بات ایک چھوٹی سی عرض کرتا. جب یہ گجو متا ایک جگہ ہے جو کہ 5 کلومیٹر دور ہے تقریباً لاہور کے سینٹر سے, 7 کلومیٹر کے فرق ہے, لیکن یہ گجو متا میں جو گجو متا گورنمنٹ ہائی اسکول ہے یہ آدھے سے زیادہ گرا دیا گیا ہے, اور وہاں پہ جو 2-4 کلاسیں باقی رہ گئی ہیں, حکومت نے انسٹرکشن ان کو دیا کہ جناب کیونکہ یہ وہاں پہ کلاسیں کم ہوگی, کوئی سڑک بنانی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, واقعی بنائیں ضرور. اسکول کی ان للہ و انا الیہ راجعون.
اور کہا ہیڈ ماسٹر سے, وہ سرکاری ملازم ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتے, ان سے کہا کہ جناب کیونکہ کلاسیں ختم ہو گئی اب آپ 3 شفٹیں کریں, مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ آپ اپنے بچے کو تیسری شفٹ میں شام کو اسکول کیوں بھیجیں گے؟ دوسری میں بھی نہیں کوئی بھیجے گا. جب یہ سارا معاملہ اتنا انسینسٹیو اس حکومت کا, میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو اس بات کا شاید علم بھی نہ ہو کہ یہ ہو رہا ہے. اگر علم نہیں تو یہ بھی گناہ, اور اگر یہ آپ کے سائے میں اور آپ کی عقل میں ہو رہا ہے تو یہ گناہ کبیرہ. اگر یہ یتیم بچے جھولی اٹھا کے بددعا کریں گے تو اس سے اگلا جملہ جو ہے وہ یقین کیجئے مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں کہوں وقفہ لیجئے اور واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس معاملے میں حکومت کو بہت زیادہ ذمہ دار اس لیے نہیں سمجھتا کہ حکومت کے جو ذمہ داران ہیں ان میں سے زعیم قادری صاحب بہت ہی معتبر شخصیت ہیں. ہم نے ان کو انتہا کی کوشش کی کہ وہ آئیں اور اپنا اور حکومت کا جو بیان ہے وہ بتائیں کہ ان کا پرسپیکٹو کیا ہے. یقین کیجئے وہ ہمارے ساتھ فون پہ بھی آنے کو تیار نہیں. یہ سنجیدگی ہے حکومتی عہدیداروں کی, جہاں پہ بیوائیں یتیم دوبارہ سے بیوائیں اور دوبارہ سے یتیم ہونے کو تیار کھڑے ہوں, حکومت وہاں پہ بیان دینے کو بھی تیار نہیں ہے. حکومت کی یہ سنجیدگی ہے اعجاز صاحب, اور حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ڈیولپمنٹ کر رہی ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے نام پہ ہے. یہ ڈیولپمنٹ ہونی تو چاہیے. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کو کوئی نہ کوسچن کر رہا ہے نہ اسے کوئی روک رہا ہے, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ لوگ جو 15-20 سال سے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اگر پبلک انٹرسٹ میں قانون بنا کے اسے ایکوائر کر رہے ہیں تو ان کا کون دیکھ بھال کرنے والا ہوگا, ان کا والی وارث کون ہوگا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ہوس اقتدار ہے, یہ کوئی ان دی انٹرسٹ آف دی پبلک نہیں ہے. میری راستے اگر آپ نے وہاں سے ایک نیا راستہ بھی کھولنا ہے تو بھی جب تک ان کے لیے متبادلات کا انتظام نہیں ہو جاتا آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس کو ایکوائر کرنے کا. جہاں تک مجھے اور مجھے افسوس ہے کہ زعیم قادری اس پہ سامنے نہیں آئے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایل ڈی اے کے کسی آفیسر کو بھی لے کے آئیں, اس کو بھی. یہ قانوناً غلط ہے, ایل ڈی اے رولز کے بھی خلاف ہے کہ آپ نوٹس دیے بغیر کسی کو یہ سارے آپ گرا دیں. سر وہ ان سے جب ہم کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو ہماری ون ونڈو بنی ہوئی ہے وہاں پہ آ کے پہلے ہم سے بات کریں, پھر ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آنا ہے کہ نہیں آنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سڑک کے لیے اگر حکومت زمین لینا چاہتی ہے وہ ضرور لے, اس کی کمپنسیشن دے, لیکن ایک کمرشل پلازے کے لیے اگر ایک یتیموں کے سر سے چھت اتاری جا رہی ہے تو اس کو میں ظلم کو کہوں یا اس کو میں ترقی کہوں, مجھے نہیں اس بات کا پتا. حضرت 5 کلومیٹر آگے جو ہے وہ سنت دربار شریف ہے. آپ کو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو ترقی کے نام پہ وہ کہیں کہ قبریں بھی یہاں سے شفٹ کرو؟ یہ میں بات آپ کو مثال سے نہیں دے رہا, آپ کا بھی وہاں پہ سکول ہے, میں اس بات کو مثال پہ نہیں دے رہا, میں اس بات کی آپ کو گواہی کے طور پہ دے سکتا ہوں کہ لاہور کے بارڈر کے قریب نتا پنڈ کے قریب قبریں بھی اٹھا کر وہاں سے شفٹ کی گئی ہیں. یہ جو سارا سلسلہ ہو رہا ہے یہ ترقی کے نام پہ ہو رہا ہے. حضور ہم اس ملک کے کیا وارث یا اس کے شہری نہیں رہے؟ شاید لگتا تو یہی ہے کہ جس طرح بھیڑ بکریاں گاجر مولی ہے اسی طرح عوام انسان ہوگا, کہ جو جس کو شاید بھیڑ بکری بھی نہیں ہے کہ بھیڑ بکری بھی اپنی مرضی سے اٹھ کے ادھر چلی جاتی ہے. جو ڈیفنس کے سکول ہیں, جو بڑے سکول ہیں, ان کے باہر لکھا ہوتا ہے سکولوں کے باہر کہ ہارن بجانا منع ہے تاکہ اس ہارن سے بچے تنگ نہ ہو. یہ کسی ماں کے باپ کی اولاد نہیں ہے, یہ ٹیسٹ ٹیوب میں آئے ہیں کہ ان کے اوپر آپ مشینیں چڑھا دیں اور بچے سمجھ رہے ہوں کہ اے پی ایس کا واقعہ ہو گیا. ان کا جو نفسیاتی علاج ہے آپ اس کا ہی نہیں خمیازہ دے سکتے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ گاجر مولی کی کیفیت ہے کہ جس کو جہاں رکھا ہے کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے, کسی کی ہمت نہیں ہونی چاہیے, کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر ہو سکے یا ہو جائے. یہ ایک حکمرانی کا مثالیں بہت دی جاتی ہیں, بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور تھا, ان کے یہ احکامات تھے, ان کے یہ باتیں تھیں, ان کی یہ تھیں. سڑکیں یقیناً ترقی کا ایک معیار ہیں, لیکن کیا صرف سڑکیں ہی ترقی کا معیار ہیں؟ اگر تعلیم نہیں ہے, اگر لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے, اگر لوگوں میں گفتگو کا شعور نہیں ہے, اگر لوگوں کو آگے بڑھنے کا ایک احساس نہیں ہے, تو پھر کیا ملک ترقی کرے گا؟ سڑکوں سے نہیں آئے گا, یہ تعلیم سے آئے گا. یہ تعلیم آئے گی اداروں سے, اور اداروں کا نام ہوتا ہے ادارے کو قائم نہیں رہنے دیا جائے گا تو تعلیم کہاں سے ہوگی؟ اب اس وقت بی بی صاحب رات کو 6 بندے بھیجتی ہیں
جو کہ ساری رات ڈیوٹی دیتے ہیں ان عورتوں کی حفاظت کے لیے, ان بچوں کی حفاظت کے لیے. یہ سرکاری بندے ہوتے ہیں؟ جی یہ سرکاری نہیں, سرکاری نہیں ہوتے جی, ان کے اپنے ملازم جو ہیں ان کو وہ بھجواتی ہیں. 2 آلریڈی گارڈ ہمارے وہاں موجود ہیں, اور پھر رات کے وقت اسپیشل آتے ہیں, اور خود بھی ان کا چکر لگتا ہے. قیامت ہے اعجاز صاحب کہ یہ 6 بندے جو بی بی, میں خدا کی قسم بی بی میں آپ کو سلام کرتا ہوں, میں نہیں آپ کو جانتا, نہ میں زندگی میں آپ کو کبھی ملا ہوں, لیکن قیامت بات یہ ہے کہ 6 لوگ ایک عورت بھیج رہی ہے حکومت کی اس غلطی پہ حفاظت کرنے کے لیے. کمال بات ہو گئی ہے, کمال بات ہو گئی ہے. پھر ان کا کھانا پینا ہر چیز ان کو وہاں مہیا کی جا رہی ہے, اور اس کا یہ بے عقلی ہے یا بے شرمی ہے؟ وہ بات کہی, یہ ظلم کا نظام ہے, یہ نہیں رہے گا. میں تو اور یہی حضرت چاہتی علی ہوں. کرم اللہ وجہ نے یہ کہا تھا کہ ظلم کا نظام چل سکتا, کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ نہیں چلے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ اتنا بڑا یہ واقعہ ایک ہی کافی ہے ان کو لے کر ڈوب جانے کے لیے. مجھے بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ آپ کی والدہ آپ کے ساتھ؟ جی میری والدہ. آپ کے اور کون رشتہ دار ہیں یہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں ہے, میری والدہ اور میرے 2 بچے ہیں. 40 اس وقت 80 سال سے زیادہ کی عمر کی آپ کی والدہ. آپ ان کو واحد کفیل ہیں آپ ان کی؟ جی. اور کوئی کفیل نہیں؟ کوئی بھی نہیں. آپ کو پیسے ملتے ہیں مہینے کے؟ ہماری بی بی جی دیتی ہیں, ہمارے بی بی سب علاج, میری امی اتنی بیمار ہے, ابھی بھی بیمار ہے, اس کا علاج ہماری بی بی کروا رہی ہے. مجھے ایک بات ایمانداری سے بتانا, جی جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے تو دل میں ایک دھڑکا تو رات کو آتا ہوگا نا کہ ہمیں گھر سے نکال نہ دیں. رات کو بھی ایسے ڈاکٹر وغیرہ, رات کو بھی ہم سارے بچے ڈر کے, ساری عورتیں ڈر گئی تھی بھی یہ پھر ہمارے ساتھ کوئی ایسا حملہ ہو گیا. ہم نے پھر فون کیا بھی. تمہارے دل سے کوئی آ نکلتی ہے؟ جی بہت زیادہ نکلتی ہے, بد دعائیں بھی نکلتی ہے, ہاں بھی نکلتی ہے. یہ دیکھو غریب عورتیں, جو یتیم بچے ہیں, بیوہ عورتیں, ان کو چھت دینے کے لیے یہ جو نواز شریف صاحب ہے چھت چھین رہے ہیں. ہم 15-20 سال سے ادھر رہ رہے ہیں, اور ہمارے لیے اور کوئی سہارا نہیں ہے, ہمارے کو ایسے رشتہ دار بھی نہیں ہے جو ہمیں سہارا دے سکیں. یہ میری بوڑھی ماں ہے, اس کا سارا علاج بی بی جی کروا رہے ہیں. ابھی بھی اتنی بیمار, میں خود بیمار ہوں, اور میرا بچہ ماشاءاللہ دونوں میرے بیٹے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. میں بڑی ایمانداری سے جیسا کہہ رہا ہوں کہ ایک ہم بچی کو ہم انٹرویو کرنے گئے جس کے شوہر نے اس کے اوپر بڑا ظلم کیا, اس کی نند نے اس کے اوپر ظلم کیا, اس کے بال کاٹے, یہ کیا وہ کیا. ایک آدمی کا مجھے فون آیا, کہتا ہے میں 80 سال کا آدمی, جناب مجھے اس لڑکی کا نمبر دے, میں مدد کروں گا. میں نے کہا لڑکی کا معاملہ آپ پیسے بھجوا دیجئے, اس تک پہنچ جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے رابطہ نہیں کیا. خدا کی قسم میں اکھر اس ملک کے بے شرم لوگوں کا آپ کو ذکر سنانے لگوں, آپ کو لگے گا کہ میں شاید کسی چاند کی دنیا کا بات کر رہا ہوں. اس ملک میں اتنی بے شرمی اور اتنی بے حیائی اور اتنی بد کرداری مجھے ذاتی طور پہ نظر آتی ہے. اور اگر کردار سازی کہیں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو آگ لگا دینا چاہتے ہیں کہ جناب یہ کام نہ ہو. مجھے بتائیں حکومت کو اس وقت کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں بالکل واضح طور پہ کہ یہ جو راستہ انہوں نے لے لیا, اس کے علاوہ کمپنسیشن دیں اس کی, اور جگہ فراہم کریں. پرائیویٹ لینڈ ہے تو خرید کے اس ادارے کے نام لگائیں, سکول کو انٹیکٹ کریں, تب ازالہ ہو جائے گا. انہوں نے سرکاری سکول نہیں چھوڑا, خریدیں گے وہ کیا؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ ظلم نہیں چل خدا کی سکتا, قسم یہ نہیں چل سکتا. ظلم لفظ نہیں ہے جا سکتا, اس سے بھی کوئی سپرلیٹو ڈگری اس کا ہو تو وہ تو بھی ادا کیا جا سکتا ہے. یہ میں عرض کرتا ہوں, یہ یعنی جن کا ذکر ہے کیسرا الہی صاحبہ کا, وہ خود رابطہ قائم کر سکتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ عدالت سے بھی رجوع کیا جائے, اور اس مسئلے کو آپ نے اٹھایا ہے, اس کو مزید آگے بڑھایا جائے. آخری جملہ یہ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کی سیاسی اختلافات بھی ہوں تو بیوائیں اس کا نشانہ نہیں بننی چاہیے, تعلیم اس کا نشانہ نہیں بننا چاہیے. جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, یہ جنگ نہیں ہے, یہ تو مخالفت ہے نا, ایک نظریاتی جنگ ہے. اگر اتنا زیادہ ذہن پست ہو جائے تو اس معاشرے میں کیا واپس زندگی آئے گی؟ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک بات یاد رکھیں کہ کل کو اس مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا. یہ یقین ہو تو اور کیا چاہیے شاہ صاحب؟ یہ یقین کوئی کرے یا نہ کرے, جانا ہے, لیکن جانا ہے. کوئی چاہے یا نہ چاہے, کسی کی مرضی ہو یا نہ ہو, اس کے سامنے پیش ہونا ہے. اور وہ وقت وہ ہوگا کہ جب انسان چاہے بھی تو وہ جھوٹ نہیں بول سکے گا. شاہ صاحب بہت شکریہ, پرنسپل صاحبہ بہت شکریہ. جاز صاحب ہمیشہ کی طرح ان بچوں کو, ان بیواؤں کو, ان یتیموں کو سوائے اس کے کہ ہم دعا دیں اور اپنا حصہ ہم یہ ڈال سکتے ہیں کہ خدا کے واسطے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بارش کی طرح برستا ہوں. کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جب میں وہاں پہ گرتا ہوں, میری رحمت وہاں پہ گرتی ہے تو وہاں سے سبزہ اگتا ہے, وہ اچھا بھی لگتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میرے اس رحمت کو, پانی کو, بارش کو اکٹھا کرتے ہیں, لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. خدا نہ کرے جو تیسری بات میرے رسول نے کہی کہ کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جس پہ بارش تو برستی ہے, نہ وہ پانی
اکٹھا کرتی ہے نہ کسی کا فائدہ کرتی ہے. ایسی زمین بننے سے اللہ تعالیٰ اس حکومت کو بھی بچائے اور اس ملک کے ان اداروں کو بھی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں لیکن شاید حق کی بات کہنے کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے ان کے پاس اتنا کردار نہیں ہے. اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے, اس ملک کو آباد رکھے اور اللہ کرے کہ آپ کی آسانیوں میں اللہ اور اضافہ فرمائے. آمین ثم آمین رب العالمین.